علمہ البیان صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اولا ارحب فضیلۃ الاستاذ الدکتور محمد طارق فی هذا الحفل الکریم ونشکرکم بحضورکم فی هذا الحفل الکریم محترم علماء اکرام سادات کرام برادران اسلام آج کی اس عظیم الشان محفل میں بڑے اختصار کے ساتھ ایک آپ احباب کی خدمت میں واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اسی واقعہ میں میری طرف سے حضور کا ملاد بھی ہوگا. اسی واقعہ میں میری طرف سے آپ احباب کے لیے پیغام بھی ہوگا اور اسی ایک واقعہ میں اللہ کے پیارے نبی کی عظمت و شان کا بیان بھی ہوگا. آئیے تسکین جان زال کی باتیں کریں. آئیے تسکین جان زال کی باتیں کریں. ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں. بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو. بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو. ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں. فیصلہ تو حشر میں ہوتا رہے گا آسیو. فیصلہ تو حشر میں ہوتا رہے گا آسیو. آؤ مل بیٹھ کے سرکار کے حسن و جمال کی باتیں کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. احباب ذی وقار ایک بادشاہ جس کا نام طبہ ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آیا. اور طبہ بادشاہ وہ ہے کہ جس کی قوم کا ذکر رب نے سورہ الدخان میں کیا ہے. اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ. تو یہ وہ قوم ہے کہ جس قوم کا ذکر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بیان فرما رہا ہے. وہ طبہ بادشاہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے بعد اس کے طواف کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسے دینے کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوتا ہے. سفر اس کا واپسی کا جاری ہے. تھوڑے سفر کے بعد آرام کرنے کے لیے اس طبہ بادشاہ کا قافلہ پڑاؤ کرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے. مانو اے مانو. پہلے جب بادشاہ سفر پہ جاتے تھے علماء کی جماعت کو ساتھ لے کے جاتے تھے, حکماء کی جماعت کو ساتھ لے کے جاتے تھے. آج جب بادشاہ سفر کرتے ہیں وزیروں کا جمع غفیر ہوتا ہے, رشتہ داروں کی کثرت ہوتی ہے, علماء کو اگنور کیا جاتا ہے, حکماء کو نظر انداز کیا جاتا ہے. لیکن پہلے علماء کو بادشاہ جانتے تھے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, ان کی عزت کیسے کی جاتی ہے. اس لیے طبہ بادشاہ کے قافلے میں علماء کی کثرت تھی. جب وہ لوگ رام کرنے کے لیے ٹھہرے 400 علماء نے بیٹھ کے آپس میں میٹنگ کی. ساری زندگی اپنی کتابوں میں جس اللہ کے آخری نبی کا ہم ذکر پڑھتے رہے ہیں, یہ سارے کا سارا سازو سامان, یہ سارے کا سارا محلے کو
یہ سارے کے سارے حالات اس چیز پہ دلالت کر رہے ہیں اللہ کے جو آخری نبی ہوں گے ان کی ہجرت کا یہی ہوگی۔ اس لیے ہم بہتر یہ ہے کہ یہاں پر انتظار کریں، اگر اللہ کے نبی ہماری زندگی میں تشریف لے آئے ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب بادشاہ نے وقت مقررہ پر قافلے کو چلنے کا حکم دیا، وہ 400 علماء کا ایک نمائندہ بادشاہ اس وقت کے پاس قبا کے پاس گیا، کہا بادشاہ وقت تو نے ہمیں بڑی سہولتیں دی ہیں، تو نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، تو نے ہماری بڑی عزت کی ہے، لیکن ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم یہاں سے جانے کے لیے تیرے ساتھ تیار نہیں ہیں۔ بادشاہ سن کے حیران ہو گیا، اپنے وزیر کو بلایا کہ جا کے علماء سے پوچھو وجہ کیا ہے۔ علماء نے بتایا کہ ہم نے جو اپنی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں اللہ کے آخری نبی کی ہجرت گاہ کی نشانیاں پڑھی ہیں، وہ ساری کی ساری نشانیاں یہاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی مکے میں پیدا ہوں گے، پھر وہ ہجرت کریں گے، پھر ساری زندگی یہی آرام کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی ہجرت گاہ کی نشانیاں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کا انتظار کریں۔ اگر آپ ہماری زندگی میں آ گئے ہم ایمان لے آئیں گے، اس لیے بادشاہ سلامت ہم تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ جب طوبہ بادشاہ نے یہ سنا کہنے لگا پھر تو میں بھی انتظار کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری زندگی میں اللہ کے آخری نبی تشریف لے آئے۔ ایک دن گزرا، مہینہ گزرا، 6 مہینے گزرے، سال گزر گیا، اللہ کے نبی کی ولادت باسعادت نہ ہوئی۔ وہ حکومت کے امور چلانے کے لیے اس کو جانا پڑا۔ کہنے لگا اے علماء، میں آپ کے لیے بندوبست کرتا ہوں، 400 مکانات تعمیر کرائے، 400 کنیزوں کو آزاد کیا، ہر عالم کے ساتھ ایک ہی شادی کی۔ کہا اللہ کے نبی میری زندگی میں نہیں آئے، میں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، میں ایک خط لکھ کے دیتا ہوں، وہ خط اپنے پاس سنبھال کے رکھنا۔ اگر اللہ کے آخری نبی کی ولادت ہو گئی، یہ میرا خط اللہ کے نبی تک پہنچا دینا۔ اگر اللہ کے نبی کی ولادت تمہاری زندگی میں نہ ہوئی، وصیت کرتے جانا، نسل در نسل یہ خط چلتا جائے حتیٰ کہ اللہ کے نبی تک پہنچ جائے۔ یہ میں ہر طرح کی سہولت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ میرا خط اللہ کے آخری نبی تک پہنچنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے کاغذ لیا، اس نے قلم لیا، اس نے اللہ کے نبی کا میلاد کا ذکر کیا، یہی میلاد ہے۔ اس نے کیا لکھا؟ اس خط میں کیا لکھا؟ وَإِن لَمْ أُدْرِكَ فَاشْفَعْ لِي وَلَا تَنْسَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کے نبی اگر اپنی زندگی میں آپ کی زندگی کو نہ پا سکا، مجھے قیامت کے دن بھول نہ جانا، قیامت کے دن میری سفارش کرنا۔ فَإِنِّي مِنْ أُمَّتِكَ الْأَوَّلِينَ، میں وہ انسان ہوں، آپ کی ولادت نہیں ہوئی لیکن آپ کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طوبہ بادشاہ نے اللہ کے نبی کا میلاد کا ذکر کیا، ولادت نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کو یاد کر رہے ہیں۔ طوبہ بادشاہ کا ایمان دیکھو، اس کو پتا تھا قیامت کے دن اگر کسی کی سفارش کرے گی تو وہ صرف اور صرف اللہ کے آخری نبی کی کرے گی۔ سبحان اللہ۔ ان لم ادرک، اللہ کے نبی اگر آپ کو میں نہ پا سکوں، فاشفع لی، میری سفارش کرنا، میری شفاعت کرنا، ولا تنسانی یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا۔ فإنی من امتک الاولین، کیونکہ میں وہ انسان ہوں جب آپ کی آمد کا میں نے سنا ہے میں سب سے پہلے آپ کے اوپر ایمان لاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے وہ خط لکھا، علماء کے جو نمائندے یا سردار تھے، ان کے جو قائد تھے،
ان کے وہ خط سپرد کیا، کہا یہ میری مانت سنبھال کے رکھنا، اللہ کے نبی تک یہ میری مانت پہنچنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی ولادت سے 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ وہ خط نسل در نسل علماء کے پاس محفوظ رہا۔ ایک وقت وہ آ گیا جس کے لیے دھرتی یہ ترس رہی تھی، اللہ کے نبی کی ولادت باسعادت ہو گئی، مکہ نہیں پوری کائنات منور ہو گئی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا، مکہ میں 13 سال کی زندگی گزاری، پھر اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، جس گلی سے گزرتے ہیں، جس خاندان کے پاس سے گزرتے ہیں، ہر خاندان کا سردار کہتا ہے اللہ کے نبی میزبانی کا شرف مجھے ملنا چاہیے، خدمت کا شرف مجھے ملنا چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ خلوا سبیلہا فإنہا مأمورۃ، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، رب کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا ہے، جہاں حکم ہوگا وہاں بیٹھ جائے گی۔ اللہ کے نبی جب مدینے پہنچے تھے اس وقت حالت کیا تھی؟ مسلمان غربت میں تھے، مسلمان قلت میں تھے، اللہ کے نبی کو امداد کی ضرورت تھی۔ کسی رئیس کے سامنے اونٹنی بیٹھتی، وہ خدمت کرتا، لیکن فرمایا نہیں، جہاں اونٹنی کو حکم ہوا ہے وہیں جا کر یہ بیٹھے گی۔ وہ اونٹنی کہاں بیٹھی؟ اس انسان کے گھر کے سامنے بیٹھی جس کا کچا کوٹھا تھا، جو اپنے علاقے کا سردار نہیں تھا، قبیلے کا سردار نہیں تھا۔ جا کر اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ جب وہاں بیٹھی، رسول نے فرمایا چونکہ اونٹنی یہاں بیٹھ گئی ہے اس لیے ہمارا پڑاؤ یہی ہوگا، میزبانی کا شرف ابو ایوب انصاری کو ملے گا۔ حضرت ابو ایوب کو جب پتا چلا اللہ کے نبی میرے گھر میں آرام فرمائیں گے، حضرت ایوب انصاری کبھی اپنی طرف دیکھتے، کبھی کچی کوٹھلی کو دیکھتے، کبھی اللہ کے نبی کے روحے پر دعا کی طرف دیکھتے کہ کہاں میں مسکین، کہاں میری کچی کوٹھلی، اس کچی کوٹھلی کو منور کرنے کے لیے، صادقوں سے بھرنے کے لیے اللہ کے نبی نے مجھے میزبانی کا شرف دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی میزبانی کا سن کر حضرت ابو ایوب انصاری کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر جاتے کہ اللہ کے نبی کی خدمت کیسے کروں، میرا گھر اس قابل نہیں ہے، میری جگہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنے گھر میں بٹھاؤں تو کہاں بٹھاؤں۔ جتنا بھی ہو سکا اس غلام نے اپنے نبی کی خدمت کے لیے جگہ کا بندوبست کیا، حضور کو بٹھایا۔ جب اللہ کے نبی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو ایوب تیرے پاس ہماری ایک امانت ہے، وہ امانت ہمارے حوالے کرو۔ جو 1000 سال پہلے تبا بادشاہ نے خط لکھا تھا، وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا، اس لیے وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جا کے ٹھہری تھی۔ کیوں؟ اس آدمی کے پاس وہ خط تھا جس نے اس وقت ایمان لایا تھا کہ جب اللہ کے نبی کی ابھی ولادت باسعادت بھی نہیں۔ یا رسول اللہ مانو۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری کو حضور نے فرمایا ابو ایوب تیرے پاس ہماری امانت ہے، وہ امانت ہمارے حوالے کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری حجر میں آ گئے کہ جو خط 1000 سال پہلے لکھا گیا تھا، نسل در نسل یہ چلتے ہوئے یہ خط مجھ تک پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی کو علم ہے کہ وہ خط میرے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پرانا سا صندوق تھا، اس میں سے خط نکالا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نے فرمایا ابو ایوب اس خط کو کھولو، پڑھ کے سناؤ، لکھا کیا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا کہا؟ عرض کی آقا میرے ماں باپ قربان جائیں،
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अरे वो पैगंबर नबी होगा जिसको किसी चीज का इल्म नहीं। ये नबी वो है जिसको रब ने बाइख्तियार बना के भेजा, इल्म अता करके भेजा। और जब अपने महबूब की शान बयान की तो फरमाया अर-रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने सिखाया कुरान। किसको? अपने महबूब को। खलकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, मा कान और मा यकून का बयान देकर अपने महबूब को भेजा। महबूब तुझे दुनिया में जब भेज रहा हूँ, बहनों का भी इल्म दे के भेज रहा हूँ, बाद में आने वालों का भी इल्म दे के भेज रहा हूँ। इसलिए कोई और नबी होगा जिसको किसी चीज का इल्म नहीं। ये तो वो नबी है जिसको अल्लाह ताला ने हर चीज का इल्म अता करके दिया। हज़रत अबू अय्यूब ने हुक्म के मुताबिक खत खोला, उसके अंदर लिखा जो था वो पढ़ के सुनाया। व इल्लम उद्रिका फशफअली वला तंसानी यौमल क़ियामा फ इन्नी मिन उम्मतिकल अव्वलीन। अल्लाह के नबी ने जब वो खत सुना क्या फरमाया? फरमाया तू बादशाह, तेरा इस्लाम लाना हमने कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, हमने तेरा इस्लाम लाना कबूल कर लिया। अरे मजा उस वक्त है हम गुलामी के दावे करते हैं, मैं गुलाम हूँ, मैं गुलाम हूँ। मजा उस वक्त आता है जब उधर से आवाज आए ये मेरा गुलाम है, ये मेरा गुलाम है। हम ईमान के दावे करते हैं, मेरा ईमान कबूल हो जाए, मेरा ईमान कबूल हो जाए। लेकिन तू बादशाह, तू वो खुशबख्त है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ तू तेरा ईमान हमने कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। ये ज़ाते मोहतरम, अल्लाह के नबी का मिलाद तुब्बा बादशाह ने हजूर की विलादत से 1000 साल पहले ही कर दिया था। और उसने अकीदा भी बयान कर दिया था कि क़यामत के दिन न आदम की सिफारिश चलेगी, न नूह की सिफारिश चलेगी, न इब्राहिम की सिफारिश चलेगी। क़यामत के दिन अगर सिफारिश चलेगी तो हजरत फातिमा की अब्बा जान की चलेगी, हजरत आमना के लाल की चलेगी। इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह के नबी की गुलामी का पटा अपने गले के अंदर डाल दो। जब गुलामी का पटा गले में डाल दोगे और कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी भूलेंगे नहीं, सिफारिश भी फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबकी हाथ